ایز اے ڈائٹیشین جو وہ جو کرسی ہے نا, اس کرسی پہ بیٹھ کے نا میں نے اتنی کہانیاں سنی, اتنے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ دیکھے ہیں, سیلیبریٹیز کے لائف اسٹائلز دیکھے ہیں, بالکل ایک لوور سوشو اکنامک کا گروپ کا بھی میں نے, وہ لوگ بھی جن کو وہ سرائکی بول رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پر خیر ایک فوڈ ایک کامن زبان ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سمجھا دیتی ہوتی ہوں میں. تو میں نے ہر فیلڈ کا, ہر پروفیشن کا, ہر پاکستانی کونے کا, میں کہتی ہوں ابراڈ بھی, میں نے دیکھ کے ایک چیز جو جانی ہے نا, وہ بات بالکل ڈاکٹر شہزاد بسرا ٹھیک کہہ رہے تھے کہ زبان سب کی جو ٹیسٹ برڈز ہیں نا وہ سب کے سانجھے ہیں, ہمیں وہی چیزیں چاہیے. وہ نمک اچھی طرح نمک ڈال کے کھانے, تو مرچیں مسالے یہ وہ جو ہماری پیچھے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اس کے بعد ایک چیز نہیں ہم جب ہمارے جو آباء اجداد تھے نا, وہ انہوں نے بات کی تھی کہ ان کا ایکٹیو لائف اسٹائل تھا, وہ بات بالکل ٹھیک تھی. ہمارے یہاں جب آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنا لائف اسٹائل بہتر کرے, اور اس میں پہلی بات کرتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی. اچھا ہمیں لگتا ہے بڑی کامن سی بات ہے, شاید جان چھڑانے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ جا کے واک کرو. آپ کبھی فزیکل ایکٹیویٹی کا, انہوں نے گوگل اسکالر والی بات بھی بڑی اچھی کی, کبھی اس کو کھول کے دیکھیں آپ, ریسرچز میں دیکھیں آپ ذرا اس کو, فزیکل ایکٹیویٹی کیا کرتی ہے باڈی کے ساتھ. اتنی باڈی سیدھی کرتی ہے, یہ وہی چیز ہے وہ جو ماں کو غصہ نہیں آتا, ڈنڈا پکڑ کے بچہ سیدھا کرتی ہے, بچے سیدھے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سیدھا کر دو گی مار مار کے, باڈی کو مار مار کے سیدھا کر دیتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی. ہم کہتے ہیں ہم آج گئے تھے کرنے کے لیے واک, اس کے بعد جناب پٹھوں میں اتنی درد ہوئی, اگلے دن ہی جانا. بھائی اس لیے درد ہوئی, آپ کبھی ہلے ہی نہیں ہو. ہم سب تو پوٹیٹو کراؤچ ہیں, ہم اٹھے بیٹھے پڑھا لیٹ گئے, وہیں لیٹ گئے, موبائل لگا لیا, وہیں لیٹ کے تھوڑا سا سیدھے ہو گئے, لیپ ٹاپ لگا دیا, لیٹ کے موبائل دیکھ لیا. مطلب ہماری میرا خیال ہے بیڈ پہ موومنٹ صرف یہ ہوتی ہے, ہم بیٹھ گئے اور تھوڑا سا لیٹ گئے, پھر دوبارہ کمر تک گئی تو بیٹھ گئے, پھر لیٹ گئے. ہمارے اس کے بیچ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. پھر روبوٹس ہیں, یہ موومنٹ تو روبوٹ کی ہوتی ہے, انسان کے تو پورے ہر ایکسس میں گھومتا ہے وہ. وی ڈو ناٹ واک, وی ڈو ناٹ گو فار اے فزیکل ایکٹیویٹی. ہمیں وہ ڈاکٹر وہ بندہ ہی برا لگتا ہے کہ بھائی اس نے کہہ کیوں دیا, دوائی دسو نا, میں دوائی لینے آیا ہوں آپ سے. جو ڈاکٹر آپ مجھے خود بتائیں, ویسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کے مسئلے جو ہیں, آپ پری ڈائبیٹک ہیں, آپ کا مسئلہ دوائی نہیں ہے, میں دوائی نہیں دوں گا, جائیں. آپ نے 2500 کی پرچی بنوائی ہوئی ہے, منیمم اتنی چل رہی ہے آج کل فیس نا ڈاکٹرس کی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اچھے. 2500 کی پرچی بنا کے اگر آپ یہ سن کے آ جائیں کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کرو, 2-4 چیزیں کھانے کی بتا دیں نکال دو, تو آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا؟ کون کہے گا کہ نہیں ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا, کون کہے گا لے میں دوائی لینا آیا سی, یہ کیا کر دیا اس نے, اسے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے متھو لایا ہے. بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ وین وی گو ٹو اے ڈاکٹر وی ایکسپیکٹ اے میڈیکیشن. ایون بینگ اے ڈائٹیشین, لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ دوائی ضرور بتائیں. بھائی یو ڈو ناٹ نیڈ اے دوائی, وائی ووڈ آئی گیو یو اے دوائی, وائی ووڈ آئی وانٹ ٹو پٹ اے میڈیسن ان اے ہیلدی ہیومن باڈی. ایون اف یو آر پری ڈائبیٹک, تب بھی مجھے کوئی اتنی کالی نہیں پڑی ہوئی آپ کا وزن کم کرانے کی. سلو اینڈ اسٹڈی, جس طرح میں اسٹارٹ میں بات کی تھی نا, باڈی ایک دن میں خراب ہوتی ہے نہ, اس نے ایک دن میں ٹھیک ہونا ہے. سو وائی آر یو ایکسپیکٹنگ دس فرام یور باڈی؟ ٹھیک ہے, تو سلو اینڈ اسٹڈی لے کے چلیں, فزیکل ایکٹیویٹی کو روزانہ کا معمول بنائیں. اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی کو لے کے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی عجیب سی اسٹریچنگ شروع کر دو, یا کوئی بڑی مشکل یوٹیوب سے ایکسرسائز نکال لو, یا مجھے جم جانا پڑے گا, یا تو بھائی گھنٹہ باہر جا کے دوڑو. کچھ نہیں کرنا نا تو سمپل باہر جا کے 30 منٹس واک کر لیں منیمم. بیمار سے بیمار مریض میں نے دیکھا ہوا ہے جو ویل چیئر پہ آتے ہیں, مطلب اپنی چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ویل چیئر پہ آتے ہیں, کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو بندے کو 25-30 ایئرس میں بٹھا دیتی ہیں ویل چیئر پہ. تو ان تک کو میں کہتی ہوں فزیکل ایکٹیویٹی نہ چھوڑیں. جو پٹھے استعمال کرنے چھوڑ دیے وہ چھٹ جانے ہیں. کبھی غور کیا کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں ایکول سیٹ آف, پوری باڈی میں جتنے آپ کی باڈی کے اس طرف مسلز ہیں اتنے ہی اس طرف ہی مسلز ہیں, پر ہمارا جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی. کبھی سوچا ہے آپ اس ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائیں اور ورسز دس ہینڈ, لیپ ٹاپ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ ذرا آپ کو ایفرٹ لگے گی, اس پہ نہیں لگے گی. وائی؟ ڈومیننٹ ہینڈ یہ ہے, آپ لکھتے اس سے ہو, اس لیے آپ کھانا اس سے کھاتے ہو, آپ سارے کام اس سے کرتے ہو, یو آر یوزنگ اٹ, اس کے مسلس اسٹرانگ ہیں, یو آر ناٹ یوزنگ دس ون. سیم ہیپنس ود آر باڈی. آپ کہتے ہو میرا ویٹ زیادہ ہے, جیسے موسٹ کامن پرابلم جس کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں نا, بیماری اگر نہ ہو تو, بیماری کے علاوہ جو موسٹ کامن پرابلم ہے وہ ہے کمر کی درد. کمر کے درد, گھٹنوں کے درد, چلا نہیں جاتا, بوجھ نہیں پڑتا لوور پارٹ پہ ہمارے سارے. دس از ویری کامن. کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر شہزاد بسرا نے بات کی تھی کہ اللہ نے اصل میں پتہ ہے کیا, اللہ نے ایک ڈھانچہ دیا آپ کو, ایک ڈھانچے کے اوپر غور سے, دس از واٹ آور باڈی از. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی کا وہی والی ایگزامپل, اس کمرے میں آپ 50 لوگوں کی کیپیسٹی, آپ 100 ڈال دو, پھر 150 ڈال دو, وہ بس ایک بیچارے کی ٹانگ لٹک رہی ہوگی دروازے سے باہر. باڈی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جگہ جگہ سے آپ کی باڈی کی وہ کہتے ہیں وہ آلو کی طرح بدے جا رہے ہیں,
وہ کبھی یہاں سے اوپر نیچے، کوئی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، بیمار ہے آپ، تو بیماریاں ساری یہیں سے آتی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کرنے سے، فزیکل ایکٹیویٹی امپروو کرنے سے بہت ہی مائنر لیول سے باڈی خود ہی چیزیں بہتر کرنی شروع کر دیتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صرف 30 منٹ کر لیں، بیمار سے بیمار تر بندہ 1 منٹ تو کر ہی سکتا ہے نا. چلیں، ضرور کریں واک، بس تھوڑا بہت چلیں، زیادہ چلنے کی بھی بات نہیں کر رہی. اگر آپ کو لگتا ہے بیمار ہیں اور یو کی ناٹ واک پراپرلی، یا آپ نے پوری زندگی نہیں کی، یو آر 50 اور 60 ایئر اولڈ، ایون دین 2 منٹ بھی کر لیں، باڈی خود آپ کو طاقت پکڑے گی اور باڈی خود بتائے گی کہ یس اب میں کیپیبل ہوں آف ڈوئنگ مور. آپ اس کو 1 سے 2 سے 3 منٹ پہ آپ اس کو گھنٹہ بھی لے کے جا سکتے ہو. پوری زندگی پڑی ہے نا، 1 منٹ روزانہ کا امپروو کر لیں بے شک. اور اگین وہی بات، ڈراسٹک چینجز کا رزلٹ نہیں ہوتا. ڈراسٹک چینجز کرنے کی طرف مت جائیں. آپ سے ابھی یہ نہ ہو کہ کوئی جا کے موٹیویٹ ہو اور جا کے 2 گھنٹے جم جانا شروع کر دے. سسٹینیبل نہیں ہے. روزانہ نہ کریں گے، جو چیز روزانہ نہیں کرنی وہ کرنی ہی نہیں ہے. بے شک وہ ڈائٹ ہو، وہ بے شک وہ آگے فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز ہے.